شہدائے کربلا کا خالق کائنات اس بچی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ طارق محمود خان کو، بابا صاحب کو، اکمل حسین خان کو، دیگر برادران و عزیزان کسی مرض و تکلیف کا شکار ہیں، رب رحم کریم نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام مومنین مرحومین اور خان برادری کے تمام گزشتگان، بانیان مسجد و امام بارگاہ فوق شکران، خالق کائنات سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے مولا کا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا در ظہور فرمائے۔ مل کے ایک درود پڑھیں محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران عزیز، موضوع گفتگو ہمارا ذات سیدہ کونین ہے، سیدہ دو عالم، جو اس دنیا کی بھی سیدہ ہیں اور اس عالم آخرت میں بھی سیدہ ہیں، میدان حشر میں بھی سیدہ ہیں اور جنت میں بھی سیدہ ہیں۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ یا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کی سید و سردار میری بیٹی فاطمہ۔ تمام انبیاء کی بیٹیاں بھی ہیں جنت میں، انبیاء کی ازواج بھی جنت میں ہیں، انبیاء کی امہات بھی جنت میں ہیں، جناب آسیہ بھی جنت میں ہیں، جناب مریم بھی جنت میں ہیں، یہ سب جنت میں ہیں، لیکن سردار، ایک لفظ ہوتا ہے سردار اور اس کے مقابل ہوتا ہے رعیت، یعنی جناب سیدہ سردار ہیں اور مریم جیسی بطول عورتیں رعیت ہیں۔ اس کی مجال ہے کہ مقام سیدہ کونین پہ بات کر سکیں، اس کے ظرف میں اور علم میں اتنی وسعت ہے۔ جناب عائشہ بنت طلحہ صحابیہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ۔ میں نے اپنی زندگی میں فاطمہ الزہرا سے پڑھ کے کسی ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا جو بات کرنے کے انداز میں اور لہجے میں رسول سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو۔ یہ وہ کہنا چاہتی ہیں کہ بی بی کے لہجے کی مشابہت رسول اللہ سے ایسے تھی، یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ بات کر رہے ہیں، بات کرنے کا انداز بھی ایسا تھا جیسے رسول اللہ گفتگو فرما رہے ہیں۔
فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، اور جب بھی بیوی داخل ہوتی رسول اللہ پر آتی ان کی بارگاہ میں، رحب لہا، اور پیغمبر استقبال کرتے ہیں، وقام الیہا، اور کھڑے ہو جاتے اور چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، اور پھر بیٹی کا ہاتھ تھامتے، وَقَبَّلَهَا، اور اسے بوسہ دیتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، وَأَنَّهُ يَنْحَنِي لِتَقْبِيلِهَا، اور بطول کے ہاتھ کا بوسہ رسول چھپ کے دیا گیا۔ بظاہر ہو سکتا ہے بعد نظر میں یہ عام سی بات لگے کہ رسول اللہ چلو کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے، لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں، 5 آدمی 10 آدمی 15 آدمی کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اور اس محفل میں آپ کے MLA صاحب بیٹھے ہوں، یا گورنر بیٹھے ہوں، یا وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوں، یا وزیر اعظم بیٹھے ہوں، اور اوپر سے کوئی آدمی آئے اور وزیر اعظم کھڑے ہو جائیں، آگے بڑھ کے اس کا استقبال کریں، اپنی جگہ پہ اسے بٹھائیں، تو مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آنے والا کوئی اتنی عظیم شان کا مالک ہے۔ یہ ذہن انسانی سوچتا ہے کہ یہ آنے والا کوئی اتنی عظمت کا مالک ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے، بطول کے آنے پہ سلطان عالمین رسول کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کے ذہن نے کبھی نہیں سوچا کہ بطول کی عظمت کیا ہے؟ ذہن میں یہ خیال نہیں آتا۔ بزرگ علماء نے لکھا، وہ کہتے ہیں تاریخ انسانیت میں صرف ایک وجود ہے جس کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہے۔ ورنہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے نا، اس کا تعلق مٹی سے ہے، جو خوراک کھاتا ہے وہ مٹی سے ہے، پانی پیتا ہے مٹی سے ہے، جتنی اجناس سے عالم استعمال کرتا ہے وہ ساری مٹی سے ہیں، جتنے فروٹ پھل استعمال کرتا ہے وہ سارے خاک سے ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو خاکی کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے صرف ایک وجود ہے عالم انسانیت میں جس کا تعلق خاک سے نہیں ہے۔ رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ حبیب خدیجہ الکبریٰ کا گھر چھوڑ دو، ابو طالب کے گھر میں 40 راتیں اور 40 دن گزارو، 40 دن روزہ رکھو، 40 راتیں قیام کرو اور میری عبادت کرو اور میری تسبیح کرو اور میرے سجدے اور میرا قیام اور رکوع کرو، 40 راتیں اور 40 دن اور 40 راتیں آپ نے زمین کا کھانا استعمال نہیں کرنا، جبرائیل جنت سے لے کے 40 دن تک آپ نے زمین کا پانی استعمال نہیں کرنا، آپ کا پانی بھی جنت سے ہے۔ یہاں تک لکھا کہ جس تولیے سے رسول اللہ ہاتھ صاف کرتے تھے 40 دن تک کے لیے وہ تولیہ بھی جنت سے آیا۔ حالانکہ رسالت مآب کائنات عالم کے طاہر ترین وجود ہیں، اس طاہر ترین وجود کو اطہر ترین بنانے کے لیے پھر جنت کی فضا اور جنت سے پانی آ رہا ہے، تاکہ جسم بطول وجود میں آ سکے، روح سیدہ نہیں۔ اس لیے نبی نے اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا،
ابنتی فاطمہ ہی حورۃ انسیہ، میری بیٹی کا تعلق زمین سے نہیں ہے، آسمانوں سے ہے۔ اس کے جسم کی تخلیق کا تعلق بھی جنت سے ہے، زمین سے نہیں ہے، اور یہ تاریخ انسانیت میں واحد موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اشارت اللہ کی مطلب؟ اور اس بیوی کا نام بھی خالق کائنات نے خود رکھا ہے، فاطمہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے جب سوال کیا گیا کہ مولا لما سمی فاطمہ الزہرا فاطمہ، اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اللہ نے میری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لِأَنَّ النَّاسَ فُتِنُوا عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهَا، کیونکہ تمام انسانوں کی عقلوں سے میری جدہ فاطمہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھنے سے تمام انسانوں کی عقلیں قاصر ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے فاطمہ۔ فاطمہ اصل میں عربی میں لغت کے حوالے سے جو دور ہو، فاطمہ کہتے ہیں جو دور ہو، یعنی کس سے؟ جو عقلوں سے دور ہے۔ اس کی حقیقت معرفت عقل انسانی سے بہت دور ہے۔ مولا فرما رہے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے اس کا نام فاطمہ۔ مولا اس کے علاوہ بھی اور بھی وجہ ہے، فرمایا ہاں اس کے علاوہ وجہ یہ ہے نام فاطمہ رکھنے کی، سمیت جدتنا فاطمہ لِأَنَّهَا فُتِمَتْ عَنِ الشَّرِّ، اللہ نے ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے چونکہ شر اس وجود سے دور ہے۔ آپ کی توجہ میں شر کے متعلق لفظ خیر، یعنی چونکہ بطول سراپا خیر ہے، جیسے بیوی کا لقب ہے نا خیر النساء، تو سراپا خیر ہے اور شر اس کی گلی سے نہیں گزر سکتا، شر اس سے چونکہ دور ہے، اللہ نے اس لیے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ بدو چاہ توحیدی بات ہے، اور وہ بھی مولا کے فرمان کی روشنی ہے۔ مولا اس سے علاوہ کی اور بھی وجہ ہے جو اللہ نے آپ کی جدہ کا نام فاطمہ رکھا۔ فرمایا ہاں اور بھی وجہ ہے، سمیت فاطمہ فاطمہ لِأَنَّ مُحِبُّوهَا فُتِنُوا عَنِ النَّارِ، اللہ نے ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے بھی رکھا ہے چونکہ جس کے دل میں بھی ہماری جدہ کی مودت ہوگی وہ جہنم کی آگ سے دور ہے۔ دے رہے ہیں ہر ایک آپ کو سلامت رکھے۔ بس میری جو تھکن تھی سارے دن کی آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ جہنم میں نہیں جا سکتا وہ انسان جس کے دل میں جناب سیدہ کونین کی عقیدت ہو، جس کے دل میں خاتون جنت کا احترام ہو، جہنم کی آگ سے چھو گئے، یہ ہو کیسے سکتا؟ مولا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی جدہ کا نام فاطمہ رکھا ہے؟ میرے کچھ عزیز پیچھے جا کے بیٹھے ہیں، جبکہ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میرے قریب آ کے بیٹھتے، اور آئندہ کوشش کی جائے گی ممبر کے قریب آ کے بیٹھا گئی۔ اس کے علاوہ بھی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی جدہ کا نام فاطمہ رکھا ہے،
فرمایا ہاں اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری جدہ کا نام فاطمہ رکھا۔ مولا کیا وجہ ہے؟ اور یہ آخری وجہ جو میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ بہت عظیم وجہ ہے جو امام کی زبان سے یہاں فیصلہ ہوا ہے۔ فرمایا سمیت جدتنا فاطمہ لأنها فطمت عن الرجس، اللہ نے ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے چونکہ رجس بطول سے دور ہے۔ اب اس جملے میں تو امام نے فیصلہ کن بات کر دی۔ یہ رجس اتنا جامع لفظ ہے، اگر آپ اسے تفاسیر میں تلاش کریں فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس رجس کے 22 معنی لکھے ہیں۔ 22 معنی، 22 قسم کے نقائص کو، 22 قسم کی خرابیوں کو، 22 قسم کے نقائص اور خامیوں کو رجس کہتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری بطول سے دور ہے۔ بدور مثال عرض کر بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد جھوٹ رجس ہے، آپ کی توجہ کی طرف ہے۔ جھوٹ رجس ہے اور رجس بطول سے دور ہے، لہذا مجسم صداقت کا نام بطول۔ مثلا ظلم رجس ہے اور رجس بطول سے دور ہے، تو پھر مجسم عدالت کا نام بطول ہے۔ نجاست رجس ہے اور رجس بطول سے دور ہے، تو مجسم طہارت کا نام بطول ہے۔ گناہ رجس ہے اور رجس بطول سے دور ہے، تو مجسم عصمت کا نام بطول ہے۔ یہ ہے کہ سمیت جدتنا فاطمہ فاطمہ لأنها فطمت عن الرجس، چھوٹا کے بیچارے لوگوں کو کیا پتا کہ مقام بطول کیا ہے۔ جو داڑھی رکھ لینے سے اور 4 کتابیں پڑھ لینے سے بطول کا مقام سمجھ میں آ جاتا ہے؟ نہیں، جس کا اللہ انشراح صدر کرے، اللہ جس کا سینہ کھولے اور الہام کرے خالق کائنات اس کے قلب پر، اس سے کچھ نہ کچھ مقام بطول اور معرفت سیدہ کونین حاصل ہوتا ہے۔ 1938 میں دنیا سے چلی گئی، لیکن میں آج بھی اسے سلام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہوں نے فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ کہتے ہیں جناب مریم کی عزت ہے ایک نسبت سے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن حضرت زہرا ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ 3 نسبتوں سے عزت رکھتی ہے۔ پہلی نسبت کو بیان کرتے ہیں
نور چشم رحمت للعالمین. وہ رسول جو عالمین کی رحمت ہے، اس عالمین کے رسول کی آنکھوں کے نور کو بطول ہے. اور امام اولین و آخرین، وہ رسول جو آخرین اور اولین یعنی پوری کائنات کے انسانوں کا جو امام و رہبر و پیشوا ہے، اس کی تو بیٹی ہے. دوسری نسبت بیان کرتا ہے کہ دوسری نسبت سے جو مخدومہ کونین کو عزت ملی. بانوے عام تاجدار حل عطا، کہتا ہے اس علی کی زوجہ ہے جس کے تاج پہ، جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا. مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہتا ہے میں اس تاجدار حل عطا کی بات کر رہا ہوں جو مرتضی بھی ہے، جو مشکل کشا بھی ہے، جو شیر خدا بھی ہے. کتنی نسبتیں بیان کر لی؟ دو. تیسری نسبت میں کہتا ہے مادر ان مرکز پرکار عشق، کہتے ہیں عشق الہی کی پرکار کا جو مرکزی نقطہ حسین، یہ اس کی تو ماں ہے. میری ایک دو پڑھ لیں محمد والے محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے. مادر ان، آپ کی توجہ میری طرف ہے، مادر ان مرکز پرکار عشق، سید قافلہ سالار عشق. کہتے عشق الہی کے جتنے بھی قافلے چلتے ہیں ان کے سالار حسین کی ماں ہے. سیرت فرزندہا از امہات، کہتے ہیں جو بھی بیٹا جتنی بھی پاکیزہ سیرت رکھتا ہو اس میں ماں کے دودھ کی تاثیر ہوتی ہے. جوہر صدق و صفا از امہات، کہتے ہیں کسی انسان کے دل میں اگر صدق و صفا کا جوہر موجود ہے تو اس میں ماں کا کردار ہوتا ہے. بس سمیٹتا ہوں بیان کو. فرماتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بدول، کہتے ہیں تسلیم و رضا کی کھیتی کا ماحصل بدول ہے. کسی بھی کھیتی سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، جو فصل حاصل ہوتی ہے، اسے ماحصل کہتے ہیں. مادرن را اسوائے کامل بدول، ماؤں کے لیے کامل ترین نمونہ کہتا ہے کائنات میں صرف ایک ہے اور وہ ذات بطول ہے. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، کہتا ہے اللہ کا ایک قانون ہے جو زنجیر بن کے میرے پاؤں میں پڑا ہے، میں کروں کیا. پاس فرمانی جناب مصطفیٰ، کہتے ہیں میرے نبی کا فرمان بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں مجبور ہوں. ورنہ گردے تربتش گردیدنی، سجدہا پر تربتش پاشیدنی. اگر میرے نبی کا فرمان نہ ہوتا کہ یہ کام نہیں کرنا اور اللہ کا حکم نہ ہوتا تو بطول میں تیری قبر کا صرف طواف نہ کرتا، سجدے بھی کرتا. میں نے زیادہ زحمتیں
تو اقبال نے جو تعارف جس مخدومہ کا کرایا ہے، اس مخدومہ کے بارے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں امیر المومنین کی زبان سے، چونکہ امیر کائنات کی زندگی کا سب سے بڑا درد بطول کا زخمی پہلو ہمارے بھائی کو سلامت ہو جائے۔ میرے سامنے ایک روایت ہے، جناب سید کی شہادت کے 30 سال بعد عبداللہ ابن عباس آئے امیر کائنات کی خدمت میں۔ عرض کی مولا آپ کی داڑھی ہمیشہ آپ سفید رکھتے ہیں، بازار میں ایک نیا خضاب آیا ہے، وہ بہت اچھا خضاب ہے، ایک مرتبہ تو لگا کے دیکھیں۔ نگاہیں اٹھا کے ابن عباس کی طرف دیکھا اور کہا ابن عباس علی کیسے خضاب لگا سکتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں زہرا کا عزادار ہوں۔ اجر و اللہ، تھوڑا سا ذہن بنائیے گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ عزاداری سیدہ کونین کس نے کی ہے؟ امیر کائنات نے، ہم نہیں کر سکے۔ یہ رحلت کے 30 سال بعد مولا فرما رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی داڑھی شہزادہ علی اکبر کی لاش پہ سفید ہو گئی۔ آج میں آپ کو بتاؤں علی کی داڑھی کہاں سفید ہوئی؟ جب بطول کا جلتا ہوا دروازہ دیکھا۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ مولا گھر میں داخل ہوئے، دیکھا جناب سیدہ گھر میں ایک ہاتھ سے جھاڑو دے رہی تھی، دوسرا ہاتھ پہلو پہ رکھا۔ صحن میں مسرح نہیں، شرما کے نہیں رونا ہمارے کا دوسرا مدد، جس طرح امام صادق کی خواہش ہے اس طرح روئیں، بطول کے مسائب پڑھ رہا ہوں، یہ جناب سیدہ کے مسائب ہیں۔ آپ سنتے ہیں 1200 سال سے آپ کے امام خون رو رہے ہیں، پانی نہیں۔ سید مہدی بحر العلوم نے عالم رؤیا میں جب پوچھا تھا مولا کس چیز نے آپ کو خون رلایا ہے، کیا حسین کی غربت نے؟ کہا نہیں، تو مولا کون سا درد ہے؟ فرمایا ماں کا بازار دربار جانا، بیٹی کا بازار۔ یہ امام زمانہ کے دل کا سب سے بڑا درد ہے۔ صحن میں مصلی عبادت بچھایا، امیر کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی، دست دعا بلند کیے، کہا خالق کائنات علی کو صبر دے، بطول کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ بالکل انتظار نہیں کرواؤں گا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا کہ جناب فضا کی بھی روایت موجود ہیں، فرماتی ہے میں نے دیکھا گرم پانی سے دونوں بیٹوں کو نہلا رہی تھی لیکن ہاتھ کانپ رہے۔ آپ کے ذہن میں خیال شاید نہیں آیا کہ سیدہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 18 سال نا، 18 سال تو اہم جوانی ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی 18 سال کی مستور دیکھی ہے جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ سلامت رہو عزادارو۔ آخر ہوا کیا تھا؟ بس اشارہ کروں گا، صرف اس طرف دیوار تھی، اس طرف دروازہ تھا، درمیان میں جناب زہرا تھی، دروازہ جل رہا تھا، دروازے کو کسی نے ایسی ٹھوکر ماری کہ دروازے اور دیوار کے درمیان جناب زہرا کی کیفیت کیسی کچھ ایسی ہو گئی کہ گرتے گرتے آواز دے کر کہا یا فضت خزینی قد قتل ما فی احشائی، فضا جلدی سے آ میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس 2 منٹ لے، 2 منٹ۔ فضا کہتے میں دوڑ کے گئی، بیوی کی حالت دیکھی، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، آنکھیں کھولی، سب سے پہلا سوال کیا فضا علی کہاں ہیں؟ بی بی علی کو لے گئے، تو میں علی کو لے گئے، دوڑ کے جا میرے حجرے میں میرے صندوق کا ڈھکنا اٹھا، اس کے کونے میں میرے بابا کی دستار رکھی ہے، ذرا اٹھا کے لے آ۔
دونوں ہاتھوں پہ رکھ کر بابا کی قبر پہ کھڑی ہو کے بد دعا دیتی ہوں. میں دیکھتی ہوں مدینہ سلامت کیسے رہتا ہے. ابھی دستار ہاتھوں پہ نہیں پہنچی تھی کہ دوڑتے ہوئے سلمان آئے. فضا بطول سے کہہ دے علی کہہ رہے ہیں تجھے اپنی عصمت کا واسطہ بد دعا نہ کرنا. یہ معجزہ ہے میری مخلوق کا. مالک آپ کو سلامت رکھے. بس چھوڑ دیا میں نے مسائل. صرف آخری لفظ. حسنین دوڑتے ہوئے گئے مسجد میں. نالائن اتری ہوئی تھی, امامے سروں سے اترے ہوئے تھے. یہ روایت جناب سلمان سے ہے, سلمان فارسی سے. کہتے میں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, بس حسنین کو مسجد کے دروازے سے اندر آتے ہوئے دیکھا اور شہزادوں کے منہ سے ایک جملہ نکلا, بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی. علی جلدی سے اٹھے, لیکن اگرچہ خیبر شکن تھے فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ, لیکن چہرے کے بل زمین پہ گر گئے. سلمان کہتے ہیں ہمیں ہوش میں لانا پڑا. دیواروں کا سہارا لے کے گھر پہنچے. بطول کے جنازے پہ خود کو گرایا. آنکھیں کھول کے غور سے دیکھا تو ایک پرچی سینے پہ پڑی تھی. وہی میری مخدومہ کی وصیت تھی. ھذا وصیت فاطمہ بنت محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان الجنۃ حق والنار حق والصراط حق والمیزان حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وسؤال منکر ونکیر حق. یہ اعتقادات کے بارے میں جس طرح وصیت لکھی جاتی ہے, وصیت کے دوسرے حصے پہ سرکار امیر کی نظر پڑی. لکھا ہوا تھا یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل. یا علی مجھے رات کو غسل دینا, مجھے رات کو کفن دینا, مجھے رات کو دفن کرنا. انہیں میرے جنازے میں آنا جنہوں نے میرا محسن شہید کیا ہے, جنہوں نے میرا پہلو زخمی کیا ہے. بس چھوڑ دیا سارا مسائل. جناب اسماء بنت امیس کی روایت آگے شروع ہوتی ہے. بی بی فرماتے ہیں علی غسل دے رہے تھے, میں باہر پردے سے باہر کھڑی پانی دے رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا غسل چھوڑ کے علی نے دیوار پہ ٹکرے مار کے رونا شروع کیا. میں نے کہا مولا آپ تو بچوں سے کہہ رہے تھے کہ اونچا نہ رو, آپ خود اتنی بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسماء میں تجھے کیا بتاؤں, میں نے بطول کے کچھ ایسے زخم دیکھے جو زندگی میں مجھ سے چھپاتی رہی. جنازہ تیار ہو گیا, صحن میں رکھا امیر کائنات نے. اب عین تاریخ پڑھ رہا ہوں بغیر کسی رنگ آمیزی کے. آواز دے کر کہا یا حسن و یا حسین و یا زینب و یا ام کلثوم ہلوموا الیہ. حسن جلدی سے آؤ, حسین تم بھی آ جاؤ, زینب تو بھی آ جا, ام کلثوم تو بھی آ جا. تزودوا میں امکم, اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو, اپنی ماں کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ لو. واللقاء فی الجنہ, پھر ملاقات جنت میں ہوگی. حسن آ کے ماں کے سینے پہ گرے, حسین قدموں پہ. 2-4 منٹ کے بعد حاطف غیبی کی آواز آئی, علی بچوں کو ماں کے جنازے سے دور کر رہے, آسمانوں کے فرشتے رو رہے ہیں, اللہ کا عرش کانپ رہا ہے. ہائے بطول کی غربت, آدھی رات کا وقت تھا. جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ کھلا. 4 انسانوں نے میت اٹھائی ہوئی تھی, جنازہ اٹھایا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے بیٹے ساتھ تھے, ہاتھ اوپر کرتے تھے لیکن جنازے تک ہاتھ پہنچتے نہیں تھے. قبر کے کنارے آ کے امیر کائنات نے بطول کی میت رکھی. بطول کو دفن کرنے کی, قبر میں اتارنے کی تاب علی کے ہاتھوں میں نہیں.
جس امام نے انگشت سبابہ کے اشارے سے خیبر کے دروازے کو اکھیڑ کے 40 قدم پہ پھینک دیا تھا، علی کا جنازہ بطول کا جنازہ اتارنے کی تاب ان ہاتھوں میں نہیں تھی. کیا جنازہ بزری ہو گیا تھا؟ نہیں، درد نے علی کی ساری طاقت چھین لی. حیران و پریشان بیٹھے تھے کہ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. آواز آئی، یا علی جو امانت میں نے تجھے دی تھی میری امانت مجھے لوٹا دے. سرکار امیر نے کہا، یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیہ واخذت الرہینہ. یا رسول اللہ وہ امانت لیجئے آپ. رسول اللہ نے بطول کا ہاتھوں پہ جنازہ دیا اور جواب میں کہا، یا علی جب میں نے امانت دی تھی تو اس کے رخسار پہ نیلے داغ تو نہیں تھے، اس کی آنکھ کا گوشہ سرخ تو نہیں تھا.